بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ذی وقار، ہم نے چند ویڈیوز کامران شہزاد کی حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے جسد انور کی انتقالی اور بنی اسرائیل کی بڑیا کے حوالے سے بنائیں اور اپلوڈ کی۔ اس واقعہ کو کامران شہزاد نے ریجیکٹ کرنے کے لیے، ان ایکسیپٹیبل بنانے کے لیے جو غریب جداً اور غریب کی تعریف اور وضاحت تشریح کی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ غریب کی اصطلاح علماء کرام نے کیوں بنائی، اور یہ غرابت جو ہے وہ کسی بھی حدیث کو، چاہے اس کی سند کچھ معقول لگ رہی ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے متن کو وہ ان ایکسیپٹیبل بنا دیتی ہے، اور ایک جگہ غریب اور شاذ کی اصطلاح کو جو ہے وہ اس نے مکس کر دیا۔ تو کیا غریب کی اصطلاح علماء اور محدثین نے اسی لیے بنائی جس طریقے کامران شہزاد نے کہا ہے، یا اس میں کچھ فرق ہے؟ تو کیونکہ غریب جداً کا حکم کامران شہزاد نے حافظ ابن کثیر سے بیان کیا، اور اس کی وجہ سے ہی کہا کہ کیونکہ حافظ ابن کثیر نے غریب جداً قرار دیا ہے کہ شدید درجہ کی غربت پائی جا رہی ہے، اس لیے ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ تو یہ میں ذکر کر دیتا ہوں، یہ واقعہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اس واقعے کو جو محققین علماء کرام ہیں انہوں نے غریب جداً کا ٹائٹل دیا ہے۔ تو غریب جداً کی اصطلاح عام طور پہ محدثین استعمال کرتے ہیں کہ ایک راوی ہو، وہ راوی بھی ٹھیک ہے، کوئی بہت زیادہ اچھا راوی نہیں ہے، معقول سا راوی ہے، کوئی جھوٹ بولتے پکڑا نہیں گیا، لیکن اس نے ایک بہت بڑی بات کی، اور وہ بڑی بات ایسی کی کہ جو بڑے بڑے حدیث کے جاننے والے لوگ ہیں، روایت حدیث کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، ان میں سے کسی کو پتہ نہیں تھا یار اتنی بڑی بات ہے، لیکن ایسی بھی کبھی ہوئی ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی ہو، نہ ہی کسی ایک صحابہ کرام سے کوئی اس طرح منقول ہو رہی ہو، کیونکہ واقعہ بہت بڑا ہے۔ تو وہاں پر سند کے کچھ معقول ہونے کے باوجود بھی اس کے متن کو غریب کہہ دیا جاتا ہے، یا شاذ کی بھی اصطلاح استعمال کر لی جاتی ہے، تو قبول نہیں کر سکتے۔ اب محدث ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پڑھیے گا، آپ کے سامنے حوالہ بھی آ رہا ہوگا، اسی حدیث کو لکھنے کے بعد ذکر کرتے ہیں ھذا حدیث غریب جدا، کہ شدید درجے کی غربت پایا جا رہا ہے اس واقعے کے اندر، جس کو ہم قبول نہیں کر سکتے۔ یہ اگلے الفاظ جو ہیں کہ ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے، یہ ابن کثیر نے ذکر نہیں کیے ہیں، یہ کامران شہزاد کی اپنی بیان کردہ توضیح اور تشریح ہے۔ تو حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ کے ہی غریب اور شاذ جو ہے، اس بارے میں جو حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے فقیر اس کو بیان کرے گا، لیکن پہلی بات یہ کہ کیا غریب جو ہے یہ غربت آ جانا، یہ روایت کو غیر مستند، غیر مقبول اور ان ایکسیپٹیبل بنا دیتا ہے، یا وہ روایت قبول کی جا سکتی ہے؟ تو یہ حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ کی نظم اللالی ہے بالمئات الاوالی، جس کا صفحہ 29 ہے، اور دارالکتب العلمیہ بیروت سے یہ 1410 ہجری میں کمال یوسف ہوت جو ہے اس کی تحقیق کے ساتھ شائع ہوئی ہے۔ اس کے اندر حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ بخاری شریف کی سب سے پہلی روایت جو ہے انما الاعمال بالنیات والی، اس کو ذکر کرتے ہیں، اور اس کو ذکر کرنے کے بعد وہاں کیا لکھا ہے ذرا یہ بھی کامران شہزاد غور سے سننا، کہ غریب جو ہے وہ اس کو غیر مستند بنا دیتی ہے، یا غریب قابل قبول اور صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ غریب ہر جگہ آ جانا اس کو غیر مستند اور غیر مقبول نہیں بنا دیتا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح غریب جدا بالنسبۃ الی اولہ لا یصح مسندا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا من حدیث امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ولم
يروه عن عمر إلا علقمة بن وقاص كما لم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم ولا عن إلا يحيى بن سعيد وهم ثلاثة كلهم تابع یروی بعضهم عن بعض مشہورا بالنسبت الى آخرہ. یعنی یہ روایت جو صحیح بخاری شریف کی پہلی روایت ہے انما الاعمال بالنیات، اس کے بارے میں حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح غریب جدا، کہ یہ روایت جو ہے، یہ حدیث جو ہے، یہ صحیح بھی ہے اور سخت قسم کی غریب بھی ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ کے اس قول سے یہ بات واضح ہو گئی کہ غریب جداً غیر مستند اور غیر مقبول کے لیے ہی استعمال نہیں ہوتا، اور فقط وہاں مراد غیر مقبول اور غیر مستند نہیں ہوتا، غریب جداً صحیح حدیث بھی ہو سکتی ہے. اور اسی طریقے شعیب الارنوط وغیرہ نے جو یہ امام ابن حبان علیہ رحمہ کے اوپر تحقیق کی ہے، اس تحقیق کے اندر بخاری کی آخری روایت پر جو انہوں نے تحقیق پیش کی، اس تحقیق کے اندر انہوں نے یہ لکھا، وہ بخاری کی آخری حدیث مبارکہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یعنی بخاری کی پہلی روایت انما الاعمال بالنیات اور بخاری شریف، صحیح بخاری شریف کی آخری روایت کلمتان خفیفتان علی اللسان، پہلی کو حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ نے جو ہے وہ کہا کہ ھذا حدیث غریب صحیح غریب جدا. تو شعیب الارنوط وغیرہ نے صحیح ابن حبان کی تحقیق کرتے ہوئے آخری روایت جو صحیح ابن حبان میں آئی، جس کی جلد 3 صفحہ 113 ہے اور حدیث نمبر 831 ہے، وہاں اس روایت کو ذکر کیا، بخاری شریف کی آخری روایت جو ہے اس کو، اور کہا کیا، کہتے ہیں کہ امام بخاری علیہ رحمہ نے اپنی صحیح بخاری کی ابتدا جو کی وہ غریب حدیث سے کی، وَهُوَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، اور وہ حدیث کون سی ہے؟ انما الاعمال بالنیات والی. اور اس کا جو اختتام کیا کہتے ہیں کہ وہ بھی غریب حدیث پر کیا. وہ کون سی ہے؟ کلمتان خفیفتان علی اللسان. اب تمہارے نزدیک تو اگر غریب کا معنی اور غریب کی اصطلاح ہی اس لیے بنائی گئی ہے تو امام بخاری علیہ رحمہ صحیح بخاری کی ابتدا بھی غریب سے کر رہے ہیں، امام بخاری اس کی اختتام صحیح بخاری کا بھی غریب حدیث سے کر رہے ہیں. تو کیا یہ امام بخاری علیہ رحمہ کو یہ نہیں علم تھا کہ غریب جو ہوتی ہے وہ غیر مستند ہوتی ہے؟ انہوں نے ابتدا میں بھی غریب داخل کر دی اور انتہا میں پر جو ہے اختتام بھی اس کا جو ہے وہ غریب روایت پر کر دیا. تو اسی طریقے حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ یہ تغلیق التعلیق جو ہے صحیح بخاری انہوں نے جو ذکر بیان کی ہے لکھی ہے، اس کی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر اس کا 219 ہے. اس کے اندر ایک روایت کے بارے میں حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ ہی ذکر کیا کر رہے ہیں، کہتے ہیں ھذا اسناد صحیح غریب جدا، کہ یہ روایت جو ہے اس کی سند صحیح ہے، غریب ہے، سخت قسم کی. تو کیا کہے گا اب یہاں؟ اور پھر آگے چلو، آگے دوسرا جو ہے وہ حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ کے علاوہ جو ہے امام بصیری علیہ رحمہ، آپ نے اتحاف الخیرات المہرہ جو ہے بزوائد مسانید العشرہ، اس کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 527 حدیث نمبر 5182 ذکر کی. اور اس کے بارے میں جو کہا کہتے ہیں کہ وَلَهُ شَاهِدٌ مِّنْ حدیث، شاہد صحیح غریب جداً، کہ صحیح بھی ہے اور سخت قسم کی جو ہے وہ غریب بھی ہے. اور اسی طریقے
یہ علامہ زرقانی علیہ رحمہ جو موطا کے اوپر انہوں نے شرح ذکر کی ہے، اس کے اندر یہ جلد 4 ہے، صفحہ اس کا جو ہے وہ 440 ہے۔ اس کے اندر ایک روایت کو ذکر کیا جو جوانی کے اندر جو ہے وہ عبادت کرنے والا آدمی، یعنی جوانی میں ہی جو عبادت میں لگ جاتا ہے، اس کے بارے میں وہ روایت ذکر کر کے کہتے ہیں قال الحافظ، کہ حافظ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ نے کہا کیا، حسن غریب جداً، کہ حافظ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے اور سخت قسم کی غریب ہے، اور اسی روایت کو حافظ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ نے امالی کے اندر بھی جو ہے وہ اس کو ذکر کیا اور کہا کہ یہ روایت صفحہ امالی کا جو صفحہ ہے حافظ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ کی، وہاں صفحہ 98 ہے، ھذا حدیث حسن غریب جداً، کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے اور سخت قسم کی غریب ہے۔ یعنی ان چیزوں سے یہ واضح ہو گیا کہ حدیث کا، کسی حدیث کے بارے میں محدثین کا یہ کہہ دینا کہ ھذا حدیث غریب جداً، یہ اس کے ناقابل قبول غیر مستند ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سخت قسم کی غریب ہو مگر وہ صحیح ہو، جیسا کہ میں نے حافظ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ کے حوالے سے بیان کیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سخت قسم کی غریب ہو مگر وہ حسن کے درجے کی ہو، جیسا کہ وہ بھی میں نے ذکر کیا۔ تو ابن کثیر نے جو اس کو غریب جداً قرار دیا ہے، کیا یہ اس لیے غریب جداً ابن کثیر کے کہنے کی وجہ سے یہ غیر مستند ہو گئی، یہ غیر قابل قبول ہو گئی اور یہ جو ہے لائق احتجاج نہ رہی؟ تو پہلے ہم ابن کثیر کی یہ الباعث الحثیث جو ہے، اس کے اندر جو علوم حدیث پر انہوں نے لکھی ہے، اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حافظ ابن کثیر کے نزدیک غریب حدیث کیا ہے اور شاذ کیا ہے۔ تم نے تو غریب کو بھی اور شاذ کو ایک ہی بنا دیا، حافظ ابن کثیر نے ایک نہیں بنایا، انہوں نے غرابت والا جو معاملہ ہے اس کو جدا بیان کیا ہے، اور شذوذ والا جو مسئلہ ہے اس کو جدا بیان کیا ہے۔ پہلے آتے ہیں غریب کی طرف، الباعث الحثیث صفحہ نمبر 339 اور 340 پر حافظ ابن کثیر معرفت الغریب کی 9 بنا کر کہتے کیا ہے، کہتے ہیں اما الغرابۃ فقد تکون فی المتن بأن یتفرد بروایتہ راوٍ واحد او فی بعضہ کما اذا زاد فیہ واحد زیادۃ لم یقلها غیرہ وقد تقدم الکلام فی زیادۃ الثقہ۔ یعنی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اما الغرابہ، یعنی غرابت جو ہے، غریب ہونا جو ہے، فقد تکون فی المتن، کبھی تو وہ مکمل طور پر متن میں ہوتا ہے، بِأَن يَتَفَرَّدَ بِرِوَایَتِهِ راوٍ واحد، جس کی روایت کے ساتھ ایک راوی منفرد ہوتا ہے، او فی بعضہ، یا کبھی بعض متن کے اندر غرابت پائی جاتی ہے۔ اذا زاد فیہ واحد، جب کوئی راوی کسی روایت کے اندر کوئی اضافہ جو ہے، زیادتی جو ہے وہ بیان کر دیتا ہے، تو کہتے ہیں لم یقلها غیرہ وقد تقدم الکلام فی زیادۃ الثقہ، یعنی ایسی زیادت بیان کرتا ہے جو کوئی دوسرا بیان نہیں کرتا، تو اس پر کہتے ہیں کہ کلام میں جو ہے وہ ثقہ کی زیادت میں گزر چکا ہے۔ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وقد تکون الغرابۃ فی الاسناد، اور کبھی غرابت جو ہے وہ سند میں ہوتی ہے، کما اذا کان اصل الحدیث محفوظا من وجہ آخر او وجوہ ولکنہ بہذا الاسناد غریب، کہ غرابت جو ہے وہ کبھی سند میں ہوتی ہے، جیسا کہ اصل حدیث تو دوسری سند یا دوسری سندوں سے محفوظ ہوتی ہے، مگر وہ روایت اس سند کے ساتھ جو ہے وہ غریب ہوتی ہے۔ فالغریب ما تفرد بہ واحد، پس غریب اسے کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟
فالغریب ما تفرد به واحد وقد یکون ثقۃ وقد یکون ضعیفا ولکل حکمہ. کہتے ہیں کہ پس غریب اسے کہتے ہیں جس کے ساتھ ایک راوی منفرد ہو، اگرچہ وہ راوی ثقہ ہو، یعنی ثقہ بھی ہو تو وہ منفرد ہے تو اس پر بھی غرابت کا حکم لگا دیا جاتا ہے. وقد یکون ضعیفا، یا اس کا راوی وہ ضعیف بھی ہو، ولکل حکم، اور ہر ایک کا اپنا اپنا حکم ہے. یہ نہیں کہ بس جو ہے وہ معقول راوی بھی ہو تو اس کی روایت غیر مستند ہوتی ہے اور وہ شاذ کے زمرے کے اندر چلی جائے گی. نہیں، فرماتے ہیں کہ اگر ثقہ راوی ہو اور غیر ثقہ راوی ہو یا ضعیف راوی ہو تو ہر ایک کے احکام جدا جدا ہیں، حکم علیحدہ علیحدہ ہے، ایک ہی حکم نہیں ہے. کہتے ہیں فَإِنْ اشْتَرَكَ اثنان او ثلاثۃ فی روایتہ عن الشیخ سمی عزیزا فإن رواہ عنہ جماعۃ سمی مشہورا کما تقدم واللہ عالم. اگر ایک شخص سے 2 یا 3 راوی روایت کریں تو اسے عزیز کہتے ہیں، اور اگر ایک جماعت روایت کرنے والی ہو تو وہ مشہور کہلاتی ہے. یہ حافظ ابن کثیر نے جو ہے وہ غریب حدیث کی تعریف والی نو کے اندر اور عزیز کی تعریف کے اندر یہ بیان فرمایا. اب واضح ہو رہا ہے کہ حافظ ابن کثیر کے نزدیک جو ہے ہر غریب حدیث کہ خاص ثقہ بیان کرنے والا اس کے اندر منفرد ہو تو تب بھی، اور حسن درجے کا ہو تب بھی، اور ضعیف درجے کا ہو تب بھی، یعنی ہر ایک کی ریجیکٹ نہیں ہوگی. ہاں اگر ثقہ راوی ہے اور کسی کی وہ مخالفت نہیں کر رہا، فقط اس کا انفراد ہے، فقط اس کا تفرد پایا جا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی روایت کو ان ایکسیپٹیبل نہیں کہا جائے گا، اس کو جو ہے وہ غیر مستند اور غیر مقبول جو ہے وہ قرار نہیں دیا جائے گا. ہاں اگر اس کا راوی ضعیف ہو تو پھر اس کا ایک حکم جدا ہے، اگر حسن درجے کا ہے تو اس کا حکم جدا ہے. تو آگے شاذ تم نے غریب اور کہا کہ غریب یا شاذ کی اصطلاح یعنی اس کو بھی اسی میں شامل کر دیا. نہیں، حافظ ابن کثیر نے شاذ کا علیحدہ باقاعدہ باب 9 باقاعدہ جو ہے وہ علیحدہ قائم کی ہے، اور اس کے اندر امام شافعی علیہ رحمہ سے سب سے پہلے ذرا یہ بھی سننا کہ شاذ بھی کیا مطلب ہے، اور کیا وہاں وہ ہر ایک جو علیحدہ بیان کرنے والا ہے. جیسے تم نے وہ اپنا مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کی کہ باقی کوئی بیان نہ کر رہا ہو، ایک بیان کرے، وہ ان سے پوچھا جائے تو وہ کہیں کہ نہیں سر نے تو بیان نہیں کیا، ایسا ہم نے نہیں سنا. وہ ایک بیان کرنے والا کہہ دے کہ میں نے سنا ہے اور وہ بیان کر رہا ہو، تو کیا یہ ہر طریقے سے رد ہو جائے گا؟ ہر طریقے سے وہ شاذ مردود کی قسم کے اندر آئے گا؟ ذرا یہ بھی سن حافظ ابن کثیر کیا کہہ رہے ہیں. سب سے پہلے امام شافعی علیہ رحمہ سے انہوں نے شاذ کی تعریف بیان کی، اور امام شافعی علیہ رحمہ کی وہ تعریف جو ہے وہ آداب شافعی کے اندر صفحہ نمبر 178 اور 179 کے اوپر جو ہے وہ بھی موجود ہے. تو حافظ ابن کثیر کیا لکھ رہے ہیں؟ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ قال الشافعی وهو ان يروي الثقات حدیثا يخالف ما روى الناس وليس من ذلك ان يروي ما لم يروي غيره. کہ امام شافعی نے کہا کہ شاذ اس روایت کو کہتے ہیں کہ جو ثقہ راوی بیان کرے اور دوسرے راویوں کی مخالفت کرے. ایک راوی ثقہ بیان کرے اور دوسرے ثقہ راویوں کی مخالفت کرے تو اس کو شاذ کہتے ہیں. اور آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وَلَيْسَ مَا رَوَى النَّاسُ وَلَيْسَ مِنْ ذَلِكَ این یرویہ مالم یروی. کہتے ہیں وہ روایت جو ثقہ راوی بیان کرے اور دوسرے راوی اس کو بیان نہ کریں تو اسے شاذ نہیں کہتے. کامران شہزاد، یہ حافظ ابن کثیر
شاذ کی تعریف تم نے غریب اور شاذ اکٹھا کر دیا کہ حافظ ابن کثیر نے جو ہے وہ غریب جداً کہا ہے اور غریب اور شاذ کی اصطلاح ایک نہ یہ سن، یہ حافظ ابن کثیر کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں امام شافعی سے کہ جو ثقہ راوی بیان کرے اور دوسرے راویوں کی مخالفت کرے، باقی جو دوسرے راویوں کی مخالفت کرے تو وہ شاذ ہے، باقی ایسی روایت کہ ثقہ راوی بیان کر رہا ہے دوسرے بیان نہیں کر رہے، تم نے یہ کہا نا کہ دوسرے شاگرد بیان نہ کریں، وہ کہیں ہم نے نہیں سنا، تو یہ وہ اس کا رد ہو رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ باقی وہ روایت جو ہے وہ ثقہ راوی بیان کرے، دوسرے راوی اس کو بیان نہ کریں تو وہ شاذ نہیں ہوتی، اس کو شاذ نہیں کہیں گے۔ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَقَدْ حَقَاهُ الْحَافِظُ ابو یعلیٰ الخلیلی الحجازی القزوینی ان جماعت من الحجازیین ایضاً، کہ ابو یعلیٰ خلیلی حجازی قزوینی نے اس کو علماء حجاز کی ایک جماعت سے نقل کیا ہے، یعنی یہ جو بات امام شافعی کی ہے اس کو شاذ کی تعریف کو انہوں نے ایک جماعت سے ذکر کیا ہے۔ قال، آگے کہتے ہیں والذی علیہ حفاظ الحدیث ان الشاذ ما لیس له الا اسناد واحد یشذ به ثقۃ او غیر ثقۃ فیتوقف فیما شذ به الثقۃ ولا یحتج به ویرد ما شذ به غیر الثقہ۔ کہتے ہیں کہ اس پر حفاظ حدیث ہیں کہ بے شک، یعنی یہ جو شاذ والذی علیہ حفاظ الحدیث ان الشاذ ما لیس له الا اسناد واحد، کہ اس پر حفاظ حدیث ہیں کہ بے شک شاذ نہیں مگر وہ کون سی؟ جس کی ایک ہی سند ہو، شاذ بیان کرنے والا ثقہ ہو یا غیر ثقہ ہو۔ پس آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ پس اگر غیر ثقہ ایک آگے فرما رہے ہیں کہ پس ثقہ ہو تو اس کی روایت جو ہے اس میں توقف کیا جائے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں ابو یعلیٰ خلیلی، کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر ثقہ راوی ایسا بیان کرے تو اس سے میں توقف کیا جائے گا اور اس سے حجت نہیں پکڑی جائے گی، اور اگر غیر ثقہ ہو تو اس کی روایت کو رد کر دیا جائے گا۔ اور آگے حاکم سے پھر جو ہے امام حاکم سے شاذ کی تعریف ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں وقال الحاکم النیسابوری هو الذی ینفرد به الثقۃ ولیس له متابع، اور حاکم نے یہ کہا کہ شاذ اس روایت کو کہتے ہیں جس میں ثقہ منفرد ہو اور اس کا کوئی متابعت کرنے والا متابع موجود نہ ہو۔ قال ابن صلاح، آگے ابن صلاح کا ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ یعنی سب سے پہلے انہوں نے امام شافعی کی تعریف جو ہے شاذ کے بارے میں وہ بیان کی، اور اس کے بعد ابو یعلیٰ خلیلی کی بیان کی، اس کے بعد امام حاکم کی جو ہے اس کو ذکر کیا۔ ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں قال ابن الصلاح ويشكل على هذا حديث الاعمال بالنیات فانه تفرد به عمر وعنه علقمة وعنه محمد بن ابراہیم التیمی وعنه یحیی بن سعید الانصاری، کہ ابن صلاح نے کہا کہ اس پر حدیث انما الاعمال بالنیات جو ہے اس سے اشکال وارد ہوتا ہے۔ کس پر؟ جو حاکم نے شاذ کی تعریف بیان کی ہے اس پر، کہتے ہیں کیونکہ اسے صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، ان سے صرف علقمہ نے بیان کیا، اور ان سے صرف محمد بن ابراہیم نے بیان کیا، اور ان سے صرف جو ہے وہ یحییٰ بن سعید انصاری نے بیان کیا۔ اب یہ امام شافعی علیہ رحمہ سے، اور اس کے بعد ابو یعلیٰ خلیلی سے، اس کے بعد امام حاکم سے، ان سے شاذ کی تعریفیں نقل کرنے کے بعد اور ابن صلاح کا جو اشکال تھا اس کو ذکر کرنے کے بعد جو حافظ ابن کثیر کیا کہہ رہے ہیں، فیصلہ اپنا کیا دے رہے ہیں، اگر انہوں نے غریب جداً کہا ہے تو ان کا فیصلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ فَإِذَا الَّذِي قَالَهُ الشَّافِعِيُّ أَوَّلًا هُوَ الصَّوَابُ، بس امام شافعی علیہ رحمہ کی بیان کردہ تعریف ہی درست ہے۔ کیا؟
ان کی تعریف کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انہو اذا روى الثقة شيئا قد خالفه فيه الناس فهو الشاذ یعنی المردود. کہتے ہیں کہ اگر ایک ثقہ راوی ایسی روایت بیان کرے جس میں وہ دوسرے ثقہ راویوں کی مخالفت کرے، اور یہاں ایک بات اور بتا دوں، مخالفت کر رہا ہو اور ان کے اندر جمع و تطبیق کا امکان بھی نہ ہو، وہ بھی ممکن نہ ہو، تو وہ روایت شاذ ہوگی یعنی مردود ہوگی. وَلَيْسَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَرْوِيَ الثِّقَةُ مَا لَمْ يَرْوِ غَيْرُهُ بَلْ هُوَ مَقْبُولٌ إِذَا كَانَ عَدْلًا ضَابِطًا حَافِظًا. کہتے ہیں کہ پھر اس باب کے اندر وہ روایت نہیں آئے گی. کون سی؟ کہ جو ثقہ بیان کرے اور دوسرے اس کو بیان نہ کریں، اگر راوی ثقہ یعنی عادل، ضابط اور حافظ ہے یا صدوق حسن الحدیث کے درجے کا ہے، تو یہ روایت اس کی بیان کردہ غریب روایت، اس کا انفراد جس کے اندر وہ اکیلا بیان کرنے والا ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں تو یہ روایت مقبول ہوگی. اب تم نے تو حافظ ابن کثیر کے غریب جداً کے قول کو دیا اور کہا کہ وہ ان کے نزدیک وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قبول نہیں کر سکتے. بھئی وہ کہہ رہے ہیں اگر ثقہ راوی بیان کرے، مخالفت نہ پائی جاتی ہو، دوسرے نہ بیان کر رہے ہوں، مخالفت نہ ہو، تو وہ قبول کریں گے. حسن درجے کا راوی اگر قبول کرے، انشاءاللہ العزیز فقیر محمد بن ابی اسحاق کے بارے میں وہ ائمہ کے اقوال بیان کر کے اس کی بھی تفصیل بیان کرے گا اپنی ویڈیو کے اندر، وہ بھی انشاءاللہ میں اس کی بھی توضیح اور اس کی وضاحت بیان کر دوں گا. تو کہتے ہیں کہ اگر ثقہ راوی بیان کرے، مخالفت نہ کر رہا ہو، دوسرے بیان نہ بھی کر رہے ہوں، تیری تعریف نہیں، دوسرے بیان نہ بھی کر رہے ہوں، تب بھی اس کا جو ہے وہ اس کی ثقاہت کی بنیاد پر وہ روایت قبول ہوگی، اس کو قبول کیا جائے گا. اور اگر راوی حسن درجے کا ہے تب بھی اس کو جو ہے وہ قبول کیا جائے گا. اگر تیرے والا کلیہ اختیار کر لیا جائے کراچی کے بو علی سینا، تو سن کیا کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ فَإِنَّ هَذَا لو رد لردت احادیث کثیرۃ من هذا النمط وتعطلت کثیرۃ من المسائل عن الدلائل واللہ عالم. کہتے ہیں پس اگر اسے رد کر دیا جائے، جیسے تو کہہ رہا ہے کہ ایک بیان کرے دوسرے بیان نہ کریں تو وہ غیر مقبول ہو گئی. وہ کہہ رہے ہیں اگر یہ طریقہ اختیار کر لیا جائے تو اس قسم کی بہت سی روایتیں رد ہو جاتی ہیں اور بہت سے مسائل دلائل سے خالی ہو جاتے ہیں. حافظ ابن کثیر یہ کہہ رہے ہیں، تو کدھر جا رہا ہے؟ وہ غریب جداً پڑھ لیا اور اپنی تفصیل تم نے بیان کر دی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے ہم قبول نہیں کرتے. بھائی انہوں نے نہیں کہا ہم قبول نہیں کرتے. غریب جداً ہونا یہ اس کے ساتھ جو ہے وہ روایت ریجیکٹ نہیں ہو جائے گی کہ غریب جداً کہہ دیا ہے تو اس کو ریجیکٹ کر دو. اور آگے کیا کہہ رہے ہیں سن، کہتے ہیں وَأَمَّا إِن كَانَ الْمُنْفَرِدُ بِهِ غَيْرَ حَافِظٍ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ عَدْلٌ ضَابِطٌ فَحَدِيثُهُ حَسَنٌ. کہتے ہیں کہ اگر منفرد راوی یعنی وہ اکیلا بیان کرنے والا، دوسرا کوئی بھی وہ بیان نہ کر رہا ہو، تو اکیلا بیان کرنے والا حافظ نہ ہو، یعنی ثقہ کے درجے پر وہ نہ ہو مگر عادل ہو، ضابط ہو، یعنی صدوق حسن الحدیث کے درجے کا ہو، تو کیا ہوگا؟ فَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، تو اس کی روایت حسن ہوتی ہے. فَإِن فَقَدَ ذَلِكَ فَمَرْدُودٌ وَاللَّهُ عَالَمٌ، اور اگر یہ شرط نہ پائی جائے تو پھر اس کی روایت مردود ہوگی. تو یہ حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ ہیں، انہوں نے غریب جداً کہا تو ان کا سن کہ وہ کہتے ہیں اگر اکیلا راوی روایت کرنے والا، تو نے تو ابتدا اسی پہ کی نا اور اسی کی وجہ سے اس کو ریجیکٹ کر دیا، غیر مستند غیر مقبول قرار دے دیا. حافظ ابن کثیر کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر تنہا کوئی بیان کرنے والا ہو، دوسرے وہ بیان نہ بھی کر رہے ہوں، حالانکہ
وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ بڑھیا والا مسئلہ اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور جو ہے اس کا کھولا جانا اور تابوت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا منتقل کیا جانا، اس پر فقط وہ اکیلا ہی بیان کرنے والا نہیں ہے، اس کی مطابعات موجود ہیں، اس کے شواہد موجود ہیں، جیسا کہ میں نے اپنی پہلی ویڈیو کے اندر بھی بتایا۔ انشاءاللہ جب میں اس پر جو اس کے شواہد کے ساتھ گفتگو کروں گا تو پھر میں مزید اس پر وضاحت بیان کروں گا۔ تو حافظ ابن کثیر نے جو کہا غریب جداً، ان کا قول اتنا ہے، یہ آگے تمہاری اپنی پکچر لگی ہوئی ہے کہ اس لیے ہم اس کو قبول نہیں کرتے، انہوں نے کہا ہے، انہوں نے یہ بات نہیں کہی۔ تو غریب جداً ہونا یہ فقط غریب جداً کی وجہ سے کسی روایت کو مردود نہیں بنایا جا سکتا۔ اگر غریب جداً ہونے کی وجہ سے روایت مردود ہو جاتی ہے، یہ حافظ ابن کثیر کیا کہہ رہے ہیں، انہی کا ہی قول تم نے پڑھا ہے نا، انہی کو ہی تم نے کہا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے، تو بھئی بتا۔ حافظ ابن کثیر تو کہہ رہے ہیں کہ ایسا راوی تنہا بیان کرے اگر ثقہ ہو تو اس کی روایت قبول ہے، اگر دوسرے بیان نہیں کر رہے، وہ ثقہ راوی بیان کر رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں ایسے اگر کر دیا جائے، یہی معاملہ شروع کر دیا جائے تو بہت ساری روایتیں جو ہیں وہ رد ہو جائیں گی اور بہت سے مسائل دلائل سے خالی ہو جائیں گے، یہ ابن کثیر کہہ رہے ہیں۔ تو حافظ ابن کثیر نے جو کہا غریب جداً، اس کا مقصد بھی وہ نہیں ہے کہ ہم اس کو قبول نہیں کرتے، یہ تیری اپنی ٹرمنالوجی ہیں جن کے ساتھ تو لوگوں کو گمراہ کرنے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے بندے پہلے پڑھنے کے بعد اصول پڑھ۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ تیرے استاد نے جو تجھے اصول پڑھایا ہے وہی غلط پڑھا دیا ہے، یہ اصول کہاں لکھا ہوا ہے ذرا یہ بتانا۔ انشاءاللہ فقیر اپنی دوسری ویڈیوز کے اندر مزید تفصیل بیان کرے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔